ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، مالی جانی زبانی عبادات اس ذات اقدس کے لیے جس ذات اقدس نے ساری مخلوقات کو اکیلے تخلیق فرمایا، جو خود اولاد سے پاک ہے، اپنی مخلوقات کو اولاد عطا کرتا ہے، جو خود نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے، اپنی مخلوقات کو نیند اور اونگ بھی عطا کرتا ہے، جو خود کھانے کا محتاج نہیں ہے لیکن اپنی ساری مخلوقات کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے، جس کے پاس رزق کے خزانے ہیں، جس کے پاس برکات کے خزانے ہیں، جس کے پاس شفا کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے بھی ایسے ہیں کہ ان خزانوں سے ساری دنیا کو اگر مستفیض کر بھی دیا جائے تب بھی ان خزانوں کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ درود و سلام اس ہستی معظم، اس ذات مقدس پر جس نبی رحمت للعالمین نے خالق کائنات کے دین کو من و عن جملہ بجملہ لفظ بلفظ حرف بحرف مکمل دین اپنے بعد والے آنے والے لوگوں تک پہنچایا، اور صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا۔ ذی وقار سامعین و سامعات، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس عنوان پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بدنامی، نیک نامی اور گم نامی، یہ تین صفات بدنامی، نیک نامی اور گم نامی، جن میں سے ایک صفت پہلے والی جو کہ انسان اور مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، اور دوسری اور تیسری صفت نیک نامی اور گم نامی، یہ مسلمان کی صفات میں سے اعلیٰ صفات ہیں۔ بدنامی ویسے تو لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے
کہ جب اس کے اندر بد کا لفظ آ گیا تو اب اس میں اور برائی کی کون سی گنجائش ہو سکتی ہے؟ بد ہونا یہ بھی برا ہے اور بدنام ہونا یہ بھی برا ہے، اور کسی کو بدنام کرنا یہ بھی برا ہے۔ انسان خود بھی بدی سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسے تمام افعال و اعمال سے اپنے دامن کو محفوظ کر کے رکھے جن اعمال و افعال کی بنا پر انسان اپنے معاشرے میں بدنام ہو جائے، اور ایسے اعمال و افعال سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے کہ دوسرے کو بلا تحقیق، بغیر کسی وجہ کے، کسی پر الزام لگا کر معاشرے کے اندر اس کو بدنام کرے۔ ایک عام کہاوت ضرب المثل کے طور پہ بولی جاتی ہے کہ بد اچھا، بدنام برا۔ یہ ضرب المثل شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بد اچھا ہو، بدنام ہی برا ہو؟ بد بھی برا ہے، بدنام بھی برا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہر بدنام انسان برا نہیں ہوتا۔ بد انسان وہ تو برا ہوتا ہی ہے، جبکہ بدنام انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ برا بھی ہو۔ معاشرے کے اندر کسی غریب آدمی کے خلاف چند افراد اکٹھے ہو کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، اس پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس پہ دشنام ترازیاں کرتے ہیں، جبکہ جو چیزیں اس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں وہ بری خصلتیں اس انسان کے اندر موجود ہی نہیں۔ معاشرے کے اندر تو اسے برا بنا کر پیش کر دیا گیا، تو اس طرح کا بدنام انسان وہ برا نہیں ہوتا، وہ تو نیک ہے، وہ تو اچھا ہے، لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا ہے۔ جس طرح وہ صحابی رسول جب مکہ میں آئے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک شخص ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے، جو ان کی بات کو سن لیتا ہے وہ اس کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ آپ نے ان کی باتوں کو سننا ہی نہیں ہے، نتیجتاً اپنے کانوں میں روئی کو ٹھوس لیا تاکہ میرے کان میں آواز پہنچے ہی نہیں۔ اب کیا تھا کہ مکے کے چودھریوں نے پروپیگنڈا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کو بدنام کرنا چاہا، جبکہ آپ کے اندر تو صفات ہی صفات تھیں، آپ کے اندر تو حسنات ہی حسنات تھیں، آپ کے اندر تو اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بد اچھا، بدنام برا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ بد تو برا ہی برا ہے، بسا اوقات بدنام
انسان وہ حقیقت میں اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا حقائق کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان بدنام ہوا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن برائیوں کی وجہ سے لوگ اس پہ اپنا اعتبار کرنا، یقین کرنا، اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، یہ انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ موبائل فیس بک کے دور میں اور اس کے ساتھ جو دیگر ایپ کہ اس موبائل کے اندر آئی ہیں، لوگ اپنی مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے متعارف کرانے کے لیے یا پھر پیسہ کمانے کے لیے سوشل میڈیا پر اس طرح کی کچھ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جن کا حقائق کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، صرف بنانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں اور سنیں، ہمارا تعارف ہو، ہماری ناموری ہو، ہمارے ویوز زیادہ ہوں، تاکہ جتنے زیادہ ہمارے ویوز ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے، اتنے ہی ہمیں پیسے باہر سے وہ زیادہ آئیں گے۔ گویا کہ وہ ان پیسوں کے حصول کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے وہ اپنی عزت کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ کچھ دیر پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون نے اپنے خاوند کو مار دیا سوشل میڈیا پہ، حقیقت میں نہیں، سوشل میڈیا پہ خاوند کو مار کر اس کا سٹیٹس لگا دیا۔ کیوں؟ اس کا خاوند مشہور تھا، جب خبر پہنچے گی لوگوں کو تو میری اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، تو لہٰذا میرے ویوز زیادہ ہو جائیں گے، مجھے پیسے زیادہ آئیں گے، اس لیے اس نے زندہ خاوند کو فوت شدہ کے اندر شامل کر دیا۔ جس طرح وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا تھا کہ ہمیں شہرت سے کیا کام، یا ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ہمارے سوشل میڈیا میں یہی چلتا ہے، نہ عزت کی پرواہ، نہ یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ بات دین اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، بس اس کو ایسا رنگ دے کر سوشل میڈیا پہ عام کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میرے ویوز زیادہ ہوں گے، میری ناموری ہوگی، میری شہرت ہوگی، لوگ کہیں گے اس نے بڑی جلدی یہ خبر جو ہے اس طرح اس انداز میں پیش کی ہے۔ تو یہ بدنامی جس کے پیچھے بدی کا عنصر بھی ہو، اس طرح کی بدنامی شریعت اسلامی کے اندر اس کو مستحسن قرار نہیں دیا جاتا۔ یہ بدنامی جس کے ساتھ ساتھ برائی کے دلائل موجود ہوں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے کا عنصر موجود ہو، تو اس بدنامی سے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بس اوقات ایک انسان اپنی برائی کی وجہ سے اپنے پورے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت سے نوجوان ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ان کے بڑوں کے کردار کے مطابق نہیں ہوتے۔ ان کے والدین کا معاشرے کے اندر مقام تھا، والدین کی لوگ عزت کرتے تھے، اچھے انداز کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن اولاد ایسے کام کرتی ہے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کن لوگوں کا، کن کا یہ بیٹا ہے، شاید انہوں نے اس کی تربیت نہیں کی،
کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا ان کا ہے اور یہ کام ایسے کر رہا ہے۔ گویا کہ اس اولاد کے غلط کاموں کی وجہ سے وہ نیک اچھے اور صالح والدین معاشرے کے اندر وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، اور ان کی بدنامی کا سہرا ان کی اولاد بنتی ہے۔ اولاد کے غلط کام، بیٹوں اور بیٹیوں کے غلط کام، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ کام برائی کا کوئی اور کرتا ہے، اس وجہ سے گالیاں کسی اور کو پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہمارے اندر سوشل برائی ہے، معاشرتی برائی ہے، کہ اگر موٹر سائیکل پہ میں جا رہا ہوں، کار پہ جا رہا ہوں، آگے پانی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ پیدل بھی وہاں سے گزر رہے ہیں، تو میں یہ خیال نہیں کرتا کہ میں اگر تیز یہاں سے موٹر سائیکل چلاؤں گا، کار چلاؤں گا، تو اس کے چھینٹے پیدل چلنے والوں پر پڑیں گے۔ میں اپنی اسی سپیڈ سے میں جا رہا ہوں، نتیجتاً وہ پانی کے چھینٹے پیدل چلنے والوں کے کپڑوں پہ پڑتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جن کے کپڑوں پہ پانی کے وہ چھینٹے پڑتے ہیں، وہ اس آدمی کو کم گالیاں دیتے ہیں، اس کے والدین کو زیادہ گالیاں دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ جو گالیاں دیتے ہیں وہ سبھی کو پتہ ہے۔ صرف والدین نہیں، پورے خاندان کو اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، پورے خاندان کی تربیت کو سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اولاد کے غلط کام کی وجہ سے گویا کہ والدین کو بھی گالیاں کھانا پڑ جاتی ہیں، وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بدنامی سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز ہے نیک نامی۔ یہ وہ صفت ہے جو مسلمانوں کا خاصہ ہونی چاہیے تھی، اور نیک نامی نیک عمل سے ہوتی ہے، نیک نامی اچھے کاموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نیک نامی یہ اشتہاروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نیک نامی اپنے آپ کو نیک حاجی کہلوانے سے نہیں ہوتی۔ نیک نامی اپنے روب اور دبدبے میں لا کر کچھ لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کی زبان سے اپنی تعریفیں کروا کر نہیں ہوتی۔ نیک نامی کے پیچھے انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ نیک نامی کے پیچھے انسان کے وہ اعمال، وہ کردار ہوتا ہے جس کردار سے یا دین اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اس عمل اور افعال سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 70,000 انبیاء کرام کے والد ہیں، یعنی ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان سے، نسل سے 70,000 کے قریب انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ابتلائیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اے اللہ ان آزمائشوں میں تو نے مجھے پاس کر دیا۔ اے اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جو میرے بعد لوگ آئیں ان کی زبان پر میرے بارے میں اچھا ذکر ہو۔ اور یہی نیک نامی ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرنا یہ کافی نہیں ہے اس کے نیک نامی ہونے کے لیے۔ اصل نیک نامی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں لوگ کہیں یار وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتا، بد زبانی نہیں کرتا، وہ فراڈ نہیں کرتا، یار وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ چگلی نہیں کھاتا۔ غیر موجودگی میں اس کی تعریف کریں۔ اور اس سے بھی بڑی نیک نامی، اس سے بھی بڑی نیک نامی جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد
پھر لوگ تعریف کریں کہ یار بہت کمال کا انسان تھا وہ۔ دنیا کی زندگی کے اندر وہ انسان زندہ ہے، حیات ہے، موجود ہے، غیر موجودگی میں اگر تعریف ہو رہی ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ شبہ پایا جا سکتا ہے۔ شاید اس لیے غیر موجودگی میں تعریف کر رہا ہے کہ ڈرتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے گا میرے بارے میں بات کیا تو وہ مجھے سزا دے گا، مارے گا، کچھ نہ کچھ شبہ پایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ موجود ہی نہیں، تو پھر اگر اس کی تعریف ہو رہی ہے تو گویا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو دنیا سے جانے والا یہاں سے نیک نامی کا سرمایہ کما کر گیا ہے۔ اور یہی انسان کا ورثہ ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے، اس کے بعد نیک نامی اس کی صفت موجود ہو، اپنے بھی تعریف کرنے والے ہوں، پرائے بھی تعریف کرنے والے ہوں، تذکرہ خیر ان کا موجود ہو، اسے بھی نیک نامی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مسلمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور تیسری صفت وہ ہے گم نامی کی، جو کہ آج کم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی دور میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اب یہ صفت گمنامی کی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ گمنامی کیا ہے؟ کہ انسان نیکیاں کرے، اس کے دل کے اندر ہر وقت خواہش ہو کہ کوئی نہ کوئی میری نیکی ایسی ہو جو نیکی اس کا گواہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہو۔ لوگوں کے سامنے وہ نیکی کا عمل کروں، ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر ریاکاری کا عنصر آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے گمنام شخصیات، گمنام بندے ہوتے ہیں، جیسے اشعث، بال دیکھیں گے بکھرے ہوئے، پتہ نہیں چلے گا کوئی ایسا ہے، قدم ان کے دیکھو گے، پاؤں دیکھو گے، اغبرا، وہ بھی غبار آلود ہیں، مدفوع بالابواب، لوگ اپنے گھر میں داخل کرنا ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، لیکن لو اقسم علی اللہ لابر، ان کا چھپ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم بھی کھا لے، لابرہ، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اس طرح کے وہ گمنام ہوتے ہیں، ظاہری حلیہ ان کا نیکوکاروں کا نہیں ہوتا۔ اس کے الٹ اگر دیکھیں بہت سے لوگ موجود ہیں، ظاہری طور پر نیکوکار آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن باطنی طور پر نیکوکار جو گمنام شخصیات ہیں، یہ اس ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو بہت کم ملیں گی۔ اور خصوصاً اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر تو اس طرح کی گمنام شخصیات بہت کم۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی سیلفی، اس کی فوری طور پر جمعہ پڑھ لیا تب بھی سیلفی، یعنی فوری طور پر ہم جو نیکی کرتے ہیں فوری طور پر تصویر لگاتے ہیں فیس بک پہ۔ شاید یہی ہے ہمارا اعمال نامہ۔ ہمارا اعمال نامہ سوشل میڈیا کے دور میں کیا بن گیا ہے؟ یہ فیس بک ہے یا اس طرح کی دیگر جو موبائل پر ایپس ہیں اس کے اندر ہے، یعنی فوری کوئی کام کیا فوری طور پہ تصویر بنائیں، یہ تصویر بنا کر لگائیں، یہ ہماری چیز ہے۔ اس کے الٹ کہ نیکی کی جائے اور نیکی کو پھر چھپایا بھی جائے، اپنے آپ کو چھپایا جائے۔ چھپانے کا مقصد یہ نہیں کہ نیکی کو میری دیکھ کر دوسرا نہ کر لے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ریاکاری کا اگر کوئی عنصر آ بھی رہا ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ رب العالمین 3 صفات والے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، ایک ان میں سے التقی،
جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، نیکیاں کرنے والا ہو۔ الغنی، جو دنیا کی چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کر کے زندگی بسر کرتا ہو۔ الخفی، جو گمنامی کو پسند کرتا ہو، گمنام رہ کر نیکیاں کرتا ہو۔ اس کی نیکیوں کے اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کی دنیا کی زیادہ نیکیاں وہ ہوں جو لوگوں سے چھپ کر جن نیکیوں کا گواہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جو گمنامی کے اندر نیکیاں کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے، اور جو دنیا سے بے پرواہ ہو کر زندگی کو بسر کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے یا ناراض، اس چیز کو سامنے رکھ کے نیکیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں۔ مشہور تابعی حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی، میں کوشش کرتا ہوں اصل میں ہر جمعہ میں کسی ایک صحابی یا تابعی کی سیرت کا تھوڑی سی اس کی سیرت کی زندگی جو ہے آپ کے سامنے رکھوں، آج کے نوجوانوں کے سامنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اصل میں ہم مسلمانوں کے ہیرو ہیں، یہ ہمارا اسوہ حسنہ ہے، یہ ان کی سیرت کو دیکھ کر ہم نے اپنی سیرت کو بنانا ہے۔ کتنا مجھے دکھ ہوا کہ کچھ دن پہلے انڈیا کے اندر ایک آدمی فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، غیر مسلم ہے، اسلام کا مخالف ہے، فحاشی کو پھیلانے کے اندر سب سے آگے ہے، نام لینا بھی اس کا میں مسجد میں پسند نہیں کرتا، جس نے فحاشی کو بھی پھیلایا، اداکاری کو پھیلایا، مسلمانوں کے اندر غلط رسومات کو پھیلایا، اور جب وہ مرتا ہے تو یہاں کا پاکستان کے مسلمان تعزیتی طور پر اس کے سٹیٹس لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ آج کے نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ہیرو کون ہے، آج کا یہی پتا ہے کہ فلاں اداکار ہوگا، فلاں فنکار ہوگا، فلاں اداکار ہوگا، فلاں اچھے خاصے نوجوان جو اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے موبائل پر کسی نے سٹیٹس لگایا ہوا ہے، کسی نے تعزیتی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کسی نے اس کے لیے وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ آج کے نوجوان کو اپنے ہیروز کا پتہ نہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم نے کن کی سیرت کو پڑھنا ہے اور کن کے مطابق اپنی سیرت کو بنانا ہے۔ یہ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم تابعی، مختلف صحابہ کرام سے علم کو حاصل کیا۔ دنیا کے اندر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح اور سچی اور سچی کتاب صحیح بخاری کے یہ راوی بھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث ان کے واسطے سے بھی نقل فرمائی ہیں۔ یہ محمد بن منقدر جب حدیث کو پڑھا کرتے تو جب آتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھوں سے محبت کے اندر آنسو آ جاتے۔ یار یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسا وہ وقت ہوگا کہ جب نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے محبت کے اندر، اور آنسو دونوں آنکھوں سے نکلتے، اور پھر جب وہ زیادہ نکلتے ان کو لے کر اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بات کی محبت میں آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آنسو جائیں گے وہ سارا حصہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، آدھی رات کا وقت، جس وقت تہجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے، مسجد میں اندھیرا ہے، ایک آدمی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کھڑا ہے، پہچانا نہیں جا رہا کہ ہے کون، آواز آ رہی ہے اس کی۔ کہتے ہیں جب میں گیا ہوں تو میں نے اس کی آواز کو سنا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اے اللہ بارش کو نازل فرما دے، رحمت کی بارش نازل فرما دے، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے، تیری ساری مخلوقات طلبگار ہیں رحمت کی بارش کی، اے اللہ ابھی 1-2 دن پہلے کچھ لوگوں نے نماز استسقاء کا بھی انتظام کیا تھا، لیکن اے اللہ پھر بھی تیری رحمت نازل نہیں ہوئی، اے اللہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ رحمت کی بارش نازل کر دے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ یہ دعائیں کیے جا رہے ہیں،
وہ دعاؤں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ پیچھے کوئی آدمی ہے جو میری باتوں کو سن رہا ہے۔ کہتے ہیں دیکھا باہر سے کچھ آواز آنا شروع ہوئی، میں باہر گیا تو باہر دیکھا کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز تھی، بادلوں کے گرجنے کی آواز تھی۔ بادل گرجے، اس کے بعد بادل آئے، بادل برسے، بادل برسے، وہ آدمی دعا کے اندر مصروف ہے۔ جب بارش ہو گئی تو اس نے دیکھا پیچھے تو باہر تو بارش ہو گئی ہے۔ بارش ہونے کے بعد پھر وہ آدمی جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں اور ساتھ رونا شروع کر دیا۔ پہلے دعا کر رہا تھا اللہ بارش ہو جائے، بارش ہو گئی، بارش ہونے کے بعد بارش کو دیکھ کر رونا بھی شروع کر دیا، پھر دعائیں کرنا شروع کر دیں، اے اللہ میری کیا حیثیت ہے کہ تو نے مجھ گنہگار کی دعا کو قبول کر لیا، اے اللہ میری کیا حیثیت ہے، میرے پاس کیا نیکی ہے، کیا چیز ہے، اے اللہ اتنے لوگوں نے دعائیں کی تھیں، اتنے لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، اس وقت بارش نازل نہیں ہوئی، اے اللہ میرے اندر کیا چیز تھی، میں تو گنہگار تھا، مجھ گنہگار کی بات کو سن کر، دعا کو سن کر اے اللہ تو نے بارش کو نازل کر دیا۔ اس طرح رو رو کر پھر اس نے دعائیں کرنا شروع کی۔ کب تک؟ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوئی۔ فجر کی اذان ہوئی، یہ شخص مسجد سے باہر نکل گیا۔ دعائیں کرنے والا جو آدھی رات مسجد میں آیا تھا، فجر کی اذان ہوئی تو مسجد سے باہر نکل گیا۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، تہجد پڑھی گیا، اتنی دیر رب کے سامنے دعائیں کی ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑایا، دعائیں کی ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی فجر کی، مسجد سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب اذان ختم ہوئی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ان کے ساتھ مل کر دوبارہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ کیوں؟ لوگوں کو تاثر یہ دیا کسی آدمی کو میری رات کی تہجد کا پتہ ہی نہ چلے، تاثر لوگوں کو دیا۔ مسجد میں رہتے جو لوگ آتے کہتے یہ تو پہلے سے آیا ہوا ہے، یہ تو اس نے تہجد پڑھی ہوگی، یہ تاثر ہی ختم کر دیا، کسی کے ذہن میں آئے ہی نہ۔ تہجد پڑھ کر نماز فجر سے پہلے نکل گئے، جب لوگ فجر پڑھنے کے لیے آئے ان کے ساتھ مل کر آئے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ہی پیدا نہ ہو کہ میں اتنی دیر یہاں پہ دعا کی ہے، میری دعا کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، میری تہجد کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں تاثر ہی نہ آئے، اپنے آپ کو گمنام رکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں فجر کی نماز ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر وہ مسجد سے نکلا۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں نے اس کا پیچھا کرنا ہے کہ ہے کون، یہ جاتا کہاں ہے۔ کہتے ہیں چلتا رہا، چلتا کافی دور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، تو اس جھونپڑی کے اندر یہ شخص داخل ہوا، میں نے اجازت مانگی، میں بھی اندر داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی مصلح الاحذیہ، پیشہ کے لحاظ سے موچی، جوتوں کی سلائی کرنے والا، جوتوں کا کام کرنے والا، اندر ساز و سامان پڑا ہوا ہے، پیشہ کے لحاظ سے یہ کام کرتا تھا۔ تو میں اندر گیا، جا کر کچھ بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد اس نے کہا آپ کیوں آئے میرے ساتھ؟ کہتے ہیں محمد بن منقدر میں نے اس وقت وہ ساری بات بتائی کہ رات یہ ہوا، آپ دعا کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، پھر آپ نکلے، رات کا سارا واقعہ کہتے ہیں میں نے اسے بتا دیا۔ یہ بات کر کے کہتے ہیں میں آ گیا واپس گھر میں۔ اگلے دن دیکھا صبح فجر کے وقت وہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ کل تہجد پڑھی ہے، فجر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، آج خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کر پھر ادھر گیا، اس کا جہاں پہ گھر تھا، جھونپڑی تھی، وہاں پر جا کر دیکھا نہ وہ نظر آیا نہ اس کا سامان نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑھیا عورت تھی ساتھ والے گھر میں، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب آپ یہاں سے نکل کر گئے تھے کچھ دیر کے بعد اس نے ساز و سامان کو پیک کیا اور یہاں سے چلا گیا۔ کیوں؟ وہ تو اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہتا تھا، وہ اپنی نیکیاں یہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی اس نیکیوں کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ معاملہ سارا کھل چکا تھا، لوگوں کے سامنے یہ بات پہنچ چکی تھی، اب وہ یہاں سے نکل گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس آنا شروع ہو جائیں، پھر اور کام شروع ہو جائے، میرے دل کے اندر ریاکاری آ جائے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ وہیں سے نکل گیا۔ حضرت یہ ہے صفت آج جس کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے دور کے اندر، گمنامی کی، کہ کچھ ایسی نیکیاں ضرور کیجئے کہ جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو۔ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ہو سکتی ہیں،
اور وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر دونوں کا ذکر فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہری طور پر دیتے ہو، لوگوں کے سامنے دیتے ہو، اور مقصد یہ ہے کہ میں یہ مال دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، میری طرف دیکھ کر لوگ اور بھی دیں، فنعما ہی، تو یہ اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپاتے ہو، چھپا کر دیتے ہو، مقصد یہ ہے کہ اس نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں نے لوگوں سے اس کا اجر نہیں لینا، میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک نامی اور گمنامی کی صفت کو اختیار کرنے کی توفیق فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔